خوش اخلاقی ایک ایسی خوشبو ہے جو میلوں دور سے محسوس کی جاتی ہے۔ آپ سمندر کی بات کرتے ہو، لوگ آنکھوں میں ڈوب جاتے ہیں۔ خواہشات کا گھوڑا بے لگام ہو جائے تو اپنے ہی سوار کو گرا کر پیروں تلے رونت ڈالتا ہے۔ وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن میں دونوں طرف نبھانے کی چاہت ہو۔ زندگی میں جب انسان کو ہدایت مل جائے تو وہ یہ نہ دیکھے کہ وہ کیا کر چکا ہے، بس وہاں سے راستہ بدل لے۔ کچھ شامیں زندگی کی ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں رفتہ رفتہ سورج نہیں، ہم ڈوب جاتے ہیں۔ گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ مت بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ تو توبہ کر لو، پر جس کو آپ نے گناہ پر لگا دیا ہے وہ آپ کی آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے۔ حرام مال میں برکت نہیں ہوتی، کسی نہ کسی طرح ہاتھ سے نکل ہی جاتا ہے۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں دیواروں پہ بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ بات کرنے میں مزہ ان لوگوں کے ساتھ آتا ہے جن کے سامنے بولنے سے پہلے سوچنا نہ پڑے۔ زمانہ بھی عجیب ہے، ناکام لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے اور کامیاب لوگوں سے جلتا ہے۔ لوگ آپ کے آنسو، دکھوں اور اداسی پر اتنا دھیان نہیں دیتے جتنا آپ کی غلطیوں پر دیتے ہیں۔ غور کریں، دنیا کے اندر دین نہیں بلکہ دین کے اندر دنیا ہے۔ آج عمل ہے، کوئی حساب نہیں، کل حساب ہوگا، کوئی عمل نہیں۔ جب کوئی آپ کو بلا وجہ نظر انداز کرے تو سمجھ لو کہ وہ آپ سے اپنی زندگی سے نکل جانے کی خاموشی سے گزارش کر رہا ہے۔ جب تک تم اپنے برا چاہنے والوں سے اچھا سلوک نہیں کرو گے، تم نیکی کے بلند درجات نہیں پا سکتے۔ نیک لوگ اپنے انجام سے خوفزدہ نہیں ہوتے۔ دل دکھانے کے بعد بھی جو آپ سے شکایت نہ کر سکے، یقین مانیں اس شخص سے زیادہ آپ سے محبت کوئی نہیں کر سکتا۔ جو لوگ رشتہ نبھانے کے لیے دل بڑا کرتے ہیں، اکثر ان لوگوں کو دکھ، تکلیف اور دھوکے ہی ملتے ہیں۔ رشتوں کو ایسی خوبی سے نبھاؤ جیسے شہد کی مکھی پھولوں سے رس بھی لے لیتی ہے اور ان کا نقصان بھی نہیں ہونے دیتی۔ تقدیر اسے کہتے ہیں جو انسان کو گھیر کر وہاں لے جاتی ہے جہاں وہ جانا نہیں چاہتا۔ حالات ایسے ہیں کہ اس وقت رب کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا دل کی کیفیت۔ رشتوں کو مخلصی سے تولنے کے لیے کوئی ترازو نہیں بنایا گیا، مگر پرواہ واحد ایک ایسا جذبہ ہے جو نظر بھی آتا ہے، محسوس بھی ہوتا ہے اور یہ بھی بتا دیتا ہے کہ دوسرے فریق کو ہمارا کتنا خیال ہے۔ زندگی ایسے جیو کہ کسی کی زندگی کا حصہ بنو نہ بنو، مگر کسی کی دعاؤں کا حصہ ضرور بنو۔ مطلب جب تک، قدر تب تک۔ کچھ عادتیں زندگی ہوتی ہیں جن کے چھوٹ جانے سے ہم زندہ تو رہتے ہیں مگر زندگی ہم میں نہیں رہتی۔ دل چھوٹا نہ کرو، ایک دن وہ رب تمہاری ساری دعائیں قبول کر لے گا۔ روح شناس انسان مل جائے تو انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ بات کچھ یوں ہے کہ تربیت اچھی ہو تو انسان دھوکہ نہیں دیتا۔ آسمان اتنی بلندی پہ جو اتراتا ہے، بھول جاتا ہے کہ زمین سے ہی نظر آتا ہے۔ سب کچھ مل جاتا ہے، نہیں ملتے تو مخلص لوگ۔ الفاظ کی چوٹ جسم کی چوٹ سے زیادہ گہری ہوتی ہے۔ اسے صبر سکھائی رہی ہے جسے ہر چیز ضد کر کے لینے کی عادت تھی۔ لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر سے بہتر چنتے ہیں سوائے لفظوں کے۔ برستی ہوئی بارش اور روتی ہوئی آنکھوں کا احساس صرف انہی کو ہوتا ہے جن کے گھر کچے اور دل نازک ہوتے ہیں۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے۔ تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہارے یقین کے بعد کوئی کہانی معجزے لکھی جائے۔ یہ دنیا جو تمہیں ناممکن سے ڈراتی ہے، تمہارا اللہ ہی کافی اس دنیا پر بھاری ہے۔ اللہ تو قریب ہوتا ہے، بہت قریب، ہر لمحہ، ہر سانس۔ وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا، ہماری ہزار نافرمانیوں کے باوجود وہ ہمیں تھام لیتا ہے۔ کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ
کہ ہم ہار گئے اور شیطان جیت گیا، شیطان اپنی ہر چال میں کامیاب ہو گیا اور ہم اپنی تمام تر کوششوں میں ناکام ہو گئے۔ لیکن جس انسان کے دل میں دعائیں ہوں، اللہ پر یقین ہو، تو اس انسان کی زندگی میں رحمان کے ہوتے ہوئے شیطان کا کوئی فیصلہ بھی بھلا چل سکتا ہے کیا؟ پریشانیوں کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل نماز ہے۔ عورت کسی کی امیری غریبی سے متاثر نہیں ہوتی، بلکہ اس مرد سے ہوتی ہے جو عزت دے۔ آسمان پر قبولیت اور مقبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں، اکثر زمین والوں کے دھتکارے ہوئے آسمان والوں کو لاڈلے ہوتے ہیں۔ ہم سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، مگر اپنوں کے لہجوں سے مسلسل ٹپکتی بیزاری اور تلخ لویے ہمیں توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ ہم لوگوں کی آدھی زندگی غلط لوگوں سے امید رکھنے میں اور باقی زندگی اچھے لوگوں پر شک کرنے میں گزر جاتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، کپڑے، شکل اور زبان ہمیشہ جھوٹ بولتی ہے، انسان کی اصلیت وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ جو شخص آپ کو عزت نہیں دے سکتا، اس سے محبت تو دور کسی بھی چیز کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ مطلب بہت وزنی ہوتا ہے، جب نکل جاتا ہے رشتے بے وزن ہو جاتے ہیں۔ جوڑ توڑ کی اس دنیا میں ہر چیز قابل مرمت ہے سوائے اعتبار کے۔ آگ میں وہ آگ کہاں جو لوگ باتوں سے لگا دیتے ہیں۔ غم اور پریشانیاں ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہیں، بس جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ جو اپنا کل نہیں بھلا سکتے وہ کبھی اپنا کل نہیں بنا سکتے۔ افواہیں نفرت کرنے والے بناتے ہیں، احمق بھلا دیتے ہیں اور بے وقوف ان پر یقین کرتے ہیں۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی بننے کی کوشش نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہمانداری 3 دن کی ہے، اس کے بعد صدقہ ہے۔ ماؤں کی جائے نماز پہ دعائیں نے ہمیں ایسی ایسی بلاؤں سے بچایا ہوا ہے جس کا علم سوائے اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اگر تم اپنے تکبر کو توڑنا چاہتے ہو تو کسی غریب کو اور مفلس کو سلام کیا کرو۔ جذباتی ہونا، غصہ کر جانا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر لے جانا، جلد رو دینا ایک صاف انسان کی نشانی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ جذبات میں شدت ہونا۔ یہ سب خوبیاں کسی منافق میں نہیں پائی جاتی، ان کا تعلق ان لوگوں سے ہوتا ہے جو رشتوں کو دماغ سے نہیں دل سے چاہتے ہیں۔ منہ میں زبان تو سبھی رکھتے ہیں، مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ بھوکے مسکین کے پیٹ میں ایک لقمہ پہنچانا 1000 مساجد کی تعمیر سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرات دیا کرو کیونکہ خیرات دینا تم کو آگ سے چھڑاتا ہے۔ اس انسان پر بھروسہ کرو جو تمہاری 3 باتیں جان سکے، مسکراہٹ کے پیچھے دکھ، غصے کے پیچھے پیار، چپ رہنے کے پیچھے وجہ۔ جنت میں ایک شخص کا درجہ اچانک بلند کر دیا جاتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ ایسا کیوں، کیا ہوا؟ تو اسے جواب دیا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد نے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کی ہے۔